أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل: فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. معزز حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام، پردہ نشین میرے اسلامی ماؤں اور بہنیں، تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زندگی عطا کی ہے، زندگی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ، زندگی کے ہر لحظے، زندگی کے ہر گھڑی کو ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنے کا ذریعہ، ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ہمیں اس کی بندگی اور عبادت کے لیے بھیجے ہیں۔ ہمیں جو زندگی ملی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھتے رہو، نیکیوں میں آگے بڑھتے رہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ لوگوں نیکیوں میں سے کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو۔ نیکی کا تعلق، چاہے اس کا تعلق چھوٹی نیکی سے ہو یا بڑی نیکی سے، ہر نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہوتی ہے۔ ہر نیکی کی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ انسان کو نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ ہر نیکی میں آگے بڑھنے میں اسے سبقت لے جانا چاہیے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
انسان کو جو فطرت عطا کی ہے، انسان کی فطری بات یہ ہے کہ انسان ہمیشہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، چاہے اس کا تعلق دنیاوی امور سے ہو یا دینی امور سے۔ انسان چاہتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں، انسان چاہتا ہے کہ دنیا کے ہر معاملے میں ترقی کرتا جائیں، انسان چاہتا ہے کہ اس کی تجارت کامیاب ہو، انسان چاہتا ہے کہ انسان کی تجارت روز بروز ترقی کرتی جائے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے مال میں، اس کے جائیداد میں، اس کے پاس جو بھی چیزیں ہیں اس میں بڑھوتری ہوتی جائے، اضافہ ہوتا جائے اور اس میں مزید ترقی ہوتی جائے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا کی، یہ زندگی جنت حاصل کرنے کے لیے ہے، یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ یہ زندگی جو ملی ہے وہ امتحان ہے، اس امتحان میں ہمیں کامیاب ہونا چاہیے۔ جس طرح انسان دنیا کے امتحان میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجات حاصل کرنا چاہتا ہے، جس طرح انسان دنیا کے امتحان میں مکمل نمبر حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میں اس ٹارگٹ کو پہنچ کے رہوں گا، اس کے لیے ساری محنتیں ہوتی ہیں، اس کے لیے ساری کوششیں ہوتی ہیں۔ انسان دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے دن رات ایک کر دیتا ہے، محنتیں، کوششیں اور کامیاب ہونے کے لیے جو بھی راستے ہیں سارے راستوں کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے، اس کے بندوں کے لیے جو جنت تیار کر رکھی ہے اسے حاصل کرنا ہر مسلمان کی امید ہے۔ ہر مسلمان جنت حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر مسلمان کی آخری خواہش ہے کہ وہ آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ تو گویا یہ زندگی ہمارے لیے ایک دوڑ ہے، یہ زندگی ہمارے لیے ایک مسابقہ ہے، یہ زندگی ہمارے لیے ایک کمپٹیشن ہے کہ ہمیں کامیاب ہونا ہے کسی بھی طرح سے۔ اس میں کامیاب ہونے کے لیے انسان کو اپنے آپ کو لگا دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسے عقل عطا کی ہے، جو قوت اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کی، ہر چیز کو اسے اس معاملے میں کامیاب ہونے کے لیے لگا دینا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لوگوں نیکی کے معاملے میں آگے بڑھو۔ مفسرین نے اس آیت میں ایک نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، افعلوا الخیرات نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، نیکی کرو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ نیکی کے معاملے میں آگے بڑھتے رہو، نیکی کے معاملے میں جو بھی راستہ نیکی کا راستہ ہو اسے اختیار کرنے کی کوشش کرو۔ نیکی فاستبقوا الخیرات میں یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ نیکی کرے، انسان زیادہ سے زیادہ اچھائیوں میں آگے بڑھے، انسان نیکی کے ہر راستے کو اختیار کرے، انسان ہر برائی سے رک جائے، یہ بھی نیکی ہے۔ تو اس طرح ہم مسلمانوں کو نیکی کے راستوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالی نیک بندوں کو جو جنت عطا فرمائیں گے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے سورہ مطففین میں فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے، علی الارائک ینظرون، اونچے اونچے مسندوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے، نعمتوں سے مزہ لے رہے ہوں گے، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، جنت کی نعمتوں کو حاصل کر کے جو مزہ ان کو ملا ہوگا، جو خوشی انہیں ملی ہوگی، جو مسرت انہیں ملی ہوگی، اس کا اثر تم ان کے چہروں پر دیکھ سکتے ہو، ان کے چہروں کی تر و تازگی سے تم پہچان سکتے ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں مست ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے وہ بہت ہی زیادہ فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 2-3 آیتوں کے بعد فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ،
اسی طرح کی نعمتوں کو پانے کے لیے ایک دوسرے کو نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک دوسرے میں جو مسابقہ کرنے کا حکم دیتے ہیں وہ یہ کہ ہم نیکیوں میں مسابقہ کریں، کہ فلاں آدمی صدقہ کرتا ہے تو میں بھی صدقہ کروں گا، فلاں آدمی نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے تو میں بھی نیکیوں میں آگے بڑھوں گا، فلاں آدمی مسجد کے معاملے میں اہتمام کے ساتھ خدمت کرتا ہے تو میں بھی خدمت کروں گا۔ نیکی کا جو بھی راستہ ہو، ہم دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے کو پیچھا دکھانا چاہتے ہیں، دنیا کے معاملے میں ہم حسد کے شکار ہوتے ہیں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ہماری شریعت نے روکا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس چیز کی اجازت دی وہ یہ کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھیں اور ایک دوسرے کو پیچھا دکھانے کی کوشش کریں نیکی کے معاملے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے تھے؟ صحابہ کرام کی تربیت کیسے کی گئی؟ صحابہ کرام کا ایمان کیسا تھا؟ صحابہ کرام میں نیکیوں کا جذبہ اور نیکیوں کا شوق کیسے تھا؟ اس واقعے سے اندازہ لگائیے۔ ایک مرتبہ چند غریب صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کرتے ہیں۔ شکایت اس بات کی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں مال دیا ہے، شکایت اس بات کی نہیں کہ ان کے پاس مال ہے، شکایت اس بات کی نہیں کہ فلاں کے پاس کھیت ہے، شکایت اس بات کی نہیں کہ فلاں بڑی نعمتوں میں ناز و نخروں میں پل رہا ہے، بلکہ شکایت اس بات کی تھی کہ صحابہ کرام نے آ کر اللہ کے رسول کے پاس شکایت کی، ذهب اہل الدثور بالاجور۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے جو نیک جو مالدار صحابہ کرام ہیں ان کے پاس مال ہے، مال کے ذریعے ایسی نیکیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہم میں سے نیکیوں میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال زیادہ ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ نہیں کر پاتے۔ نماز اور روزے کے معاملے میں ہماری نیکیاں برابر ہیں، ہم میں سے ہر کوئی نیکیوں میں آگے بڑھ رہا ہے، لیکن ہمارے پاس مال نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم ان کے مقابلہ نہیں کر پاتے ہیں۔ ہمیں کوئی ایسا نسخہ بتائیے کہ ہم بھی نیکیوں میں اسی طرح آگے بڑھتے چلے جائیں۔ تو یہاں پر صحابہ کرام کو دیکھیے کہ صحابہ کرام کو فکر لاحق ہوئی تو اس بات کی کہ ہم نیکیوں میں کیسے آگے بڑھیں، نیکیوں میں ہم دوسرے کو کیسے پیچھے دکھائیں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت کیسے لے جائیں، یہ صحابہ کرام کی کوشش تھی۔ صحابہ کرام میں سے ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ میں فلاں آدمی سے زیادہ ثواب کما لوں، فلاں آدمی سے زیادہ میں نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں، اسی شوق سے اسی جذبے سے وہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتصدق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام صحابہ کرام کو صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ تو میں نے اس دن اپنے دل میں کہا کہ آج کے دن میں اس قدر صدقہ زیادہ کروں گا کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس معاملے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ کیوں آگے بڑھ جاؤں گا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو ہر نیکی میں آگے بڑھ جاتے ہیں، میری کوشش یہ ہے کہ میں کسی ایک نیکی میں ان سے آگے بڑھ جاؤں۔ تو انہوں نے کوشش یہ کی کہ گھر گئے، گھر میں جتنا کچھ مال تھا اس میں سے آدھا حصہ نکال کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کر دیا، اور دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آج میں نیکی میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں اور گھر میں جو کچھ تھا سب لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کر دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ تم نے اپنے گھر میں کیا باقی رکھا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، گھر میں جتنا مال تھا اس میں سے آدھا میں یہاں حاضر کر دیا، اور جو کچھ یہاں ہے اتنا ہی حصہ گھر میں بھی باقی ہے، یعنی میں نے آدھا حصہ آپ کے دربار میں حاضر کر دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ تم نے گھر میں کیا چھوڑا؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے سارا سامان، ساری چیزیں آپ کے دربار میں لا کر حاضر کر دیے، گھر میں آپ کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ آج کے دن میں نے کہا کہ میں ابو بکر صدیق سے کبھی نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
ہر نیکی میں آگے بڑھنے والے، نیکی کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جس پر سارے امت کا اتفاق ہے کہ سارے انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، جن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنا دی۔ اس کے باوجود نیکی میں کسی نیکی میں پیچھے نہیں رہتے، ہر دن ہر نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کی مجلس جمی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر صحابہ کرام سے سوال کیا، من صام منکم اليوم، آج کے دن تم میں سے کون روزہ رکھا ہے؟ سب صحابہ کرام خاموش۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، آج تم میں سے کس نے جنازے کی پیروی کی، یعنی جنازے کو کھندا کس نے دیا؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، آج کے دن تم میں سے کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا، ضرورت مند کی ضرورت دور کی؟ ابو بکر کہتے ہیں کہ میں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ آج تم میں سے کون مریض کی عیادت کی؟ ابو بکر کہتے ہیں کہ میں۔ یعنی ہر نیکی کے تعلق سے ہر نیکی میں آگے بڑھنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ غور کرنے کا مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بہت بڑا مقام عطا کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، فضیلتیں ان کی بے شمار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تعلق سے آیتیں نازل کی، اس کے باوجود نیکی میں آگے بڑھنے کا جذبہ اس قدر کہ ہر روز ہر نیکی میں آگے بڑھا کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سب سے افضل انسان، ہر نیکی میں آگے بڑھنے والے، لیکن اللہ کے رسول کا معاملہ بھی یہ تھا کہ کبھی کسی نیکی کو ہاتھ سے جانے نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بدر کے موقع پر جب ہم سب صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے، صحابہ کرام نکلے تھے، سواری کم تھی، فاصلہ بہت دور کا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے یہ طے کیا کہ ہر 3 آدمی کے لیے ایک اونٹ کی باری آیا کرتی تھی، ایک اونٹ میں 3 آدمی باری باری سواری کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب اور عبداللہ بن مسعود اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ میں باری باری بیٹھا کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی، چلنے کی باری آتی، تو علی رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود دونوں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ سواری پر باقی رہیں، ہم آپ کے تعلق سے ہم چل جائیں گے، آپ آرام سے سفر کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سواری پر آرام سے سواری کر سکتے اور دونوں صحابی کو پیدل چل کر آنے کی اجازت دے سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابی کو دیکھ کر کہا کہ نہ تو تم دونوں میرے سے زیادہ قوی ہو، زیادہ طاقتور نہیں ہو، میں تم دونوں سے زیادہ طاقتور ہوں، اور یہ بھی کہ میں تم دونوں سے زیادہ نیکیوں سے بے نیاز نہیں ہوں۔ جس طرح تم چل کر نیکی حاصل کرنا چاہتے ہو، میں بھی اپنے لیے نیکی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی بھی نیکی کے کوئی بھی فرصت کو، کوئی بھی موقع کو ہاتھ سے جانا نہیں چھوڑتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نیکیوں کی تلاش میں رہا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نیکی کا کوئی بھی موقع ملا تو اسے فرصت جانتے، اسے غنیمت جانتے اور نیکی میں آگے بڑھ جایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صحابی کے بیٹے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت آپ کو نصیب ہوئی، اللہ کے رسول کی سنتوں پر مکمل طور پر عمل کرنے والے صحابی تھے۔ ان کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ ہر روز بازار جایا کرتے تھے، ہر روز بازار جایا کرتے تھے۔ ان کے ساتھیوں میں سے کسی نے کہا کہ عبداللہ بن عمر، کیا بات ہے تم ہر روز بازار جاتے ہو؟ بازار تو جاتے ہو لیکن کچھ خریدتے نہیں، بازار جاتے ہو لیکن کچھ خریدتے نہیں، نہ بیچتے ہو نہ کچھ خریدتے ہو، کیوں بار بار ہر روز جایا کرتے ہو؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بازار جاتا ہوں تاکہ بازار میں جس سے بھی ملاقات ہو میں اس کو سلام کروں، مجھے سلام کرنے کی وجہ سے مجھے ثواب ملے گا، اس کے جواب سے مجھے مزید ثواب ملے گا۔
تو صحابہ کرام نیکیوں کو تلاش کیا کرتے تھے کہ نیکی کیسے پالوں، نیکی کا کون سا راستہ ہے جسے میں اختیار کروں اور اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر لوں۔ ہم میں سے ہر کوئی انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے سامنے ہماری زندگی کا جو طریقہ ہے، ان طریقوں میں ہمارے لیے نیکیوں میں آگے بڑھنے کا راستہ کیسے کھل سکتا ہے، نیکیوں میں ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں۔ ہم اپنے شیڈیول کو نہ بدلیں، بلکہ آپ جیسی زندگی گزارتے ہیں گزاریں، لیکن کوشش یہ کریں کہ میں زندگی میں کوئی بھی نیکی کا موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں چھوڑوں گا۔ اور انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے میں زندگی میں ایسا کام کر جاؤں جس کی وجہ سے میں جنت کا مستحق بن جاؤں۔ صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام عطا کیا تھا، اللہ کے رسول کی صحبت، اللہ کے رسول کے ساتھ رہنے کا مرتبہ، سب کچھ تھا۔ اس کے باوجود ہر صحابی کی کوشش یہ کہ اللہ کے رسول کسی نیکی کا حکم دے تو ہم آگے بڑھ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میرا ایک باغ ہے، میں اس میں دیوار کھڑی کرنا چاہتا ہوں، لیکن دیوار کھڑی کرنے کے راستے میں فلاں آدمی کا درخت، فلاں آدمی کے پاس جو کھجور کا درخت ہے وہ میرے دیوار کھڑی کرنے میں آڑ بن رہا ہے۔ آپ اسے حکم دیں کہ وہ مجھے اس درخت کو بیچ دے تاکہ میں اپنی دیوار کھڑی کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو بلا کر کہتے ہیں کہ اس آدمی کو تمہارے درخت کی ضرورت ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، سفارش کرتا ہوں، میں آپ سے ایک طلب کرتا ہوں یہ کہ تم اس درخت کو جنت کے ایک درخت کے بدلے دے دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا کہ تم اپنے درخت کو جنت میں ایک درخت کے بدلے دے دو۔ اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اس درخت کی بڑی ضرورت ہے، میں نہیں دے سکتا، انکار کر دیا۔ یہ معاملہ ابو دحدہ رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے کہ ایک درخت کے بدلے جنت کا سودا ہو رہا ہے، ایک درخت دیں گے تو جنت مل جائے گی۔ ابو دحدہ رضی اللہ عنہ مکمل یہ معاملہ دیکھ رہے تھے، اس آدمی نے انکار کر دیا۔ اس آدمی سے اکیلے میں جا کر ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے پاس مکمل ایک باغ ہے جس میں کئی درخت ہیں، اس باغ کو مجھے اس ایک درخت کے بدلے مجھے دے دو، میں چاہتا ہوں کہ اس درخت کو میں اللہ کے رسول کی سفارش کے مطابق اس آدمی کو دے دوں اور میں اس ایک درخت کے بدلے جنت پالوں۔ وہ صحابی جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کر دیا تھا، ایک باغ کے بدلے اس درخت کو دے دیتے ہیں۔ ابو دحدہ رضی اللہ عنہ فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں نے اس درخت کو میرے اپنے مکمل باغ کے بدلے خرید لیا ہے، آپ جسے چاہے وہ درخت دے دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو دحدہ رضی اللہ عنہ سے وہ درخت لے کر اس آدمی کو دے دیتے ہیں، اور ابو دحدہ رضی اللہ عنہ کو بشارت سناتے ہیں کہ ابو دحدہ نے اس ایک درخت کے بدلے جنت میں کئی درخت پا لیے۔ اور اللہ کے رسول نے کہا کم من عذق، کہ کئی ایسے شاخیں ہیں، کئی ایسے جنت میں کھجور کے درخت ہیں جو ابو درداء کے لیے لٹک رہے ہیں۔ تو اس طرح صحابہ کرام جنت پانے کے لیے کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، چاہے دنیا ہی چلی جائے، دنیا کی نعمتیں چلی جائیں، دنیا کا کوئی بھی مال چلا جائے، دنیا کی جائیداد چلی جائے، جنت مل جائے، یہ صحابہ کرام کی کوشش تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمیں یہی کہا کہ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، ہر مسلمان کو، ہر انسان کو نیکی اور جنت پانے کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کہا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لوگوں نیکیوں میں آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے نیکیوں کے بڑے راستے کھول دیے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نماز ہی نیکی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ روزہ ہی نیکی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حج کروں یا عمرہ کروں یہی نیکی ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیکیوں کے راستے، مختلف راستے بتلا دیے کہ اگر کوئی انسان دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، آخرت بنانا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اپنا مقام بنانا چاہتا ہے، جنت میں اپنا مقام بنانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے راستے
بند نہیں ہیں، اس کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت پانے کے لیے راستہ بالکل آسان کر دیا ہے۔ بس انسان سے ایک چیز مطلوب یہ ہے کہ انسان کوشش کرے، انسان اپنے دل میں جذبہ پیدا کرے، انسان کے دل میں شوق پیدا ہو کہ میں جنت پا کر رہوں گا، میری زندگی جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنے والی زندگی ہوگی۔ میری زندگی کا ہر حصہ، میری زندگی کے ہر کام میں ٹارگٹ یہ ہو کہ میں جنت پالوں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر دوں۔ میری زندگی کا ہر کام، میری زندگی کا ہر عمل، میرا ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہو، یہ سوچ کر اس جذبے کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے نیکیوں کے راستے کو مکمل طور پر کھول دیے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ایک نیکی کرنا چاہتا ہوں، میرے اندر نیکی کا جذبہ ہے، میرے اندر نیکی کا شوق ہے، لیکن نیکی کا کوئی راستہ میرے سامنے نہیں ہے۔ کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا، کوئی آدمی یہ بہانہ نہیں بنا سکتا کہ میں تو جنت پانا چاہتا ہوں لیکن جنت کے راستے پر چلنا میرے لیے دشوار ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے تو اتنی نیکیاں بتائی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، چاہے وہ نیکی چھوٹی نیکی ہو کیوں نہ ہو۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو دیکھ کر ہسمکھ چہرے سے ملتا ہے، ہنس کر ملتا ہے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ لکھا جائے گا، یہ بھی اس کے لیے نیکی لکھی جائے گی۔ تو اس طرح نیکیوں کے راستے بہت ہیں، نیکیوں کے راستے بہت زیادہ ہیں۔ جنت پانے کے لیے راستہ بالکل آسان ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اس راستے پر مکمل طور پر لگ کر چلنا چاہیے۔ کبھی اس راستے میں سستی، غفلت کے شکار نہیں ہونا چاہیے، یا کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم پابندی چھوڑ دیں۔ ہر نیکی کو کریں، پابندی کے ساتھ کریں۔ جو نیکی پابندی کے ساتھ کی جاتی ہے، چاہے وہ نیکی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی، اللہ تعالیٰ نے بڑی مہلتیں عطا کی ہیں۔ ان ساری چیزوں کو اللہ کی بندگی میں رکھنے اور ان ساری چیزوں کو اللہ کی بندگی میں صرف کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی بھی ان چیزوں کو برائی کے لیے، گناہ کے لیے یا اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں کے لیے ہرگز استعمال نہ کریں۔ اللہ پر ایمان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، آخرت پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان نیکی کا کوئی بھی معاملہ، نیکی کا کوئی بھی راستہ ترک نہ کریں، ہر نیکی میں آگے بڑھیں، ہر نیکی کو موقع سمجھیں، فرصت سمجھیں، غنیمت سمجھیں، اور یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں نیکی کروں۔ انسان کوشش یہ کرے، کبھی کبھار انسان تھک جاتا ہے، کبھی انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے، ایسے موقع پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرنی چاہیے کہ پروردگار مجھے نیکیوں کی توفیق عطا فرما، پروردگار مجھے میرے دل میں نیکیوں کا جذبہ پیدا فرما، اے پروردگار میرے دل میں نیکیوں کا شوق پیدا فرما۔ اس طرح اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مسلسل طلب کرتے رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں نیکیوں کا جذبہ پیدا کریں گے۔ آپ غور کیجئے، کون کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے نیکی کا راستہ بند ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے جنت پانا مشکل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نیکیوں کا راستہ کس قدر آسان کیے ہیں کہ انسان چلتے پھرتے لیٹتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ نیکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، ذکر و اذکار، بیٹھے انسان جو آیات یاد ہیں انہیں پڑھتے رہیں، جو اذکار یاد ہیں انہیں پڑھتے رہیں، اس کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ کہ انسان گھر سے نکلا ہے، آفس کی طرف رواں دواں ہے، آفس جا رہا ہے، تقریباً اسے 10 سے 15 منٹ کا سفر اسے کرنا ہے، خاموش جانے کے بجائے، دنیا کے معاملے میں اپنے ذہن کو لگانے کے بجائے ذکر میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جو بھی دعائیں، جو بھی اذکار آپ کو یاد ہیں اس کے پڑھتے ہوئے جائیں تو ہمارا جانا بھی نیکی میں بدل جائے گا، یہ ساری نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں آ جائیں گی۔ حضرات، ہمیں اس معاملے میں غور کرنا چاہیے۔ نیکیاں بڑی آسان ہیں، نیکیاں بہت زیادہ ہیں، نیکیوں کے راستے کھلے ہوئے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مسلسل مانگنا چاہیے کہ پروردگار مجھے توفیق عطا فرما، تیری توفیق کے بغیر میں کسی نیکی میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کوشش کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے منتظر ہیں،
कोशिश कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए नेकियों का रास्ता खोलने के लिए तैयार हैं। कोशिश ये कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए नेकियों के रास्ते खोल दे, उन रास्तों को खुद भी इख्तियार करें। और जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके अपने जो भी सरपरस्त है, सब लोगों को ये बातें बताएं ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए ये जिंदगी जन्नत पाने के लिए, जन्नत दिलवाने वाली जिंदगी बना दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व रज़ियल्लाहुम्मा अनिल खुलफ़ाइर राशिदीन अबी बक्र व उमर व उस्मान व अली व अन साइरि अस्हाबि नबिय्यिका अजमईन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्लिश शिर्क वल मुशरिकीन व दम्मिर अअदाअक अअदाअद्दीन। अल्लाहुम्मा अलैका बिल यहूदिल गासिबीन, अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम, अल्लाहुम्मा मज़्ज़िक़ जमअहुम, अल्लाहुम्मा ख़ुज़हुम अख़्ज़ अज़ीज़िम मुक़्तदिर। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आख़िरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नह व मा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन औ अमल। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनन नार व मा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन औ अमल। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शक़ा व सूइल क़ज़ा व शमाततिल अअदा। अल्लाहुम्मा आति नुफूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाहा यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व अअज़्ज़ु व अजल्लु व अतम्मु व अहम्मु व अकबर। वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।